ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن سے مراد شریانوں کے خلاف بڑھتا خون کا دباؤ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور دل، کڈنی کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اسٹروک کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین بلڈ پریشر کو خاموش قاتل قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ اس مرض کا برسوں تک کوئی بھی علامات ظاہر نہ کرنا ہے۔ مرکز برائے تحفظ امراض اور روک تھام سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق 75 ملین امریکی ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ نارمل بلڈ پریشر 80 سے 120 ملی میٹر مرکیوری ہونا چاہیے، لیکن ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کے دوران اس سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا باعث بننے والے کئی اسباب انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، جیسے عمر، خاندانی عوامل، نسل، جنس وغیرہ، لیکن کچھ عوامل ایسے بھی ہیں جو انسان کے کنٹرول میں ہیں، جیسے ورزش کرنا اور بہتر غذا۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کچھ ان طریقہ کار کی جن کے ذریعے بلڈ پریشر کی سطح کو معمول پر رکھا جا سکتا ہے۔ بڑھتے وزن پر کنٹرول۔ اضافی وزن ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زائد وزن والے افراد کی سانسیں بھی بے ترتیب ہو سکتی ہیں، جسے طبی اصطلاح میں سلیپ ایپنیا، سلیپ ڈس آرڈر کی ایک قسم کہا جاتا ہے۔ وزن میں کمی لانا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ بھی موٹاپے کا شکار ہیں تو وزن میں کمی کے ذریعے آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہر کلو گرام وزن میں کمی کے ذریعے آپ بلڈ پریشر میں 1 ملی میٹر آف مرکیوری ایچ تک کمی لا سکتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں میں یہ تناسب کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ وزن میں کمی کے علاوہ آپ کو اپنی ویسٹ لائن پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ مردوں کی ویسٹ لائن اگر 40 انچ سے زیادہ ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے، جبکہ خواتین میں اگر یہی ویسٹ لائن 35 انچ سے زیادہ ہو تو ان کے لیے خطرہ بڑھنے لگتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہفتے بھر میں 150 منٹ اور دن بھر میں 30 منٹ جسمانی ورزش کے لیے مختص کر دیں۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے کا معمول آپ کے بلڈ پریشر کی سطح میں 5 سے 8 ملی میٹر آف مرکیوری ایچ کمی لانے کا باعث بنے گی۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ کے لیے باقاعدگی سے ورزش کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر باقاعدگی سے ورزش جاری رکھیں تو یہ عمل انہیں ہائپر ٹینشن سے محفوظ رکھنے کا باعث بنتا ہے، ساتھ ہی بلڈ پریشر کی سطح معمول پر رکھنے میں مدد ملتی۔ وہ ایروبک ایکسرسائز جن کے ذریعے انسان بلڈ پریشر کی سطح کم کر سکتا ہے، ان میں واکنگ، جاگنگ، سائیکلنگ، سوئمنگ اور ڈانسنگ شامل ہے۔ اسی طرح ماہرین کے مطابق بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ہفتے میں 2 دن اسٹرینتھ ٹریننگ بھی ضروری ہے، جس کے لیے مریض کو معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ متوازن غذا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے یا بڑھانے میں غذاؤں کا کردار بے حد اہم ہے۔ ایسی غذائیں جن میں پوٹاشیم، میگنیشیم، فائبر کے ساتھ سوڈیم کی کم مقدار ہو وہ بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اناج، ہول گرین، پھل، سبزیوں، لو فیٹ ڈیری مصنوعات، سیچوریٹڈ فیٹ اور کم کولیسٹرول پر مشتمل ڈائٹ پلان پر عمل کر کے انسان بلڈ پریشر کی سطح 11 mmHg تک کم کر سکتا ہے۔ اگرچہ کسی بھی انسان کے لیے اپنے کھانے پینے کی عادات کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن درج ذیل نکات پر عمل کر کے آپ ایک صحت بخش ڈائٹ پلان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ غذائی پلان تیار کریں۔ آپ جو کچھ کھاتے ہیں اسے لکھیں، چاہے وہ ہفتہ وار غذائی پلان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے کھانے کی عادات پر روشنی ڈالیں، مثلاً آپ کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں اور کب کھاتے ہیں، یہ سب مانیٹر کریں۔ پوٹاشیم بڑھانے پر غور کریں۔ پوٹاشیم بلڈ پریشر پر سوڈیم کی مقدار کا اثر کم کر سکتا ہے، تاہم پوٹاشیم کے حصول کے لیے ٹیبلٹ کے بجائے پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے۔ اپنے معالج سے پوٹاشیم لیول کے بارے میں بات کریں کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے اور کیا نہیں۔ بہترین خریدار بنیں۔ کچھ بھی خریدتے وقت محتاط رہیں، یعنی کوئی بھی غذا خریدتے وقت اس کے اندر موجود غذائی اجزاء اور ان کی مقدار کا بغور مطالعہ کریں۔ بہترین غذائیں۔ جن غذاؤں کے ذریعے انسان بلڈ پریشر قابو میں رکھ سکتا ہے ان میں ہرے پتوں والی سبزیاں، لہسن، چقندر، گاجر اور پھلوں میں کیلا، تربوز، اسٹرابیری اور بلیو بیریز، جبکہ خشک میوہ جات میں پستہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ زیتون کا تیل،
बगैर बालाई वाला दूध और दही का इस्तेमाल भी मुफीद है। ग़िज़ा में सोडियम की कम मिक़दार। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपके ग़िज़ाई प्लान में सोडियम की मामूली सी कमी भी दिल की सेहत में बेहतरी का सबब बन सकती है। यही नहीं, सोडियम की कम मिक़दार के जरिए ब्लड प्रेशर की सतह को भी 5 मिलीमीटर Hg से 6 मिलीमीटर Hg तक कम किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर पर सोडियम की मिक़दार का असर हर शख्स में मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर बच्चों के लिए दिन भर में 2-300 मिलीग्राम या इससे भी कम मिक़दार मुनासिब रहती है, जबकि बालिग़ अफराद के लिए ये मिक़दार 1-500 मिलीग्राम तक महदूद है। सोडियम की कमी कैसे मुमकिन बनाई जाए? अपनी दिन भर की ग़िज़ा में सोडियम की मिक़दार कम करने के लिए दर्ज झैल निकात पर गौर करें। किसी भी ग़िज़ा को इस्तेमाल करने से क़ब्ल सोडियम की मिक़दार चेक करना हरगिज़ ना भूलें। इन मशरूबात और ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें सोडियम की कम मिक़दार पाई जाती हो। प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर दें क्योंकि आमतौर पर कुदरती ग़िज़ाओं की तैयारी में सोडियम की मिक़दार कम पाई जाती है, जबकि प्रोसेसिंग के दौरान ग़िज़ाओं में सोडियम शामिल किया जाता है। खाने में जब तक नमक शामिल न किया जाए जायका नहीं आता, ताहम 1 चम्मच नमक में सोडियम की 2300 मिलीग्राम मिक़दार शामिल होती है। लिहाजा मुतबादिल के तौर पर खाने में जड़ी बूटियों और मसाला जात का इस्तेमाल बढ़ा दें।